اب ہمارے ساتھ اس سارے ڈائلاگ کے بعد ہماری فاؤنڈنگ ممبر جہاں آرا، ان کو میں کہتا ہوں جہاں آرا پاشا، اور یہ میری دوست بھی ہیں، میری بہن بھی ہیں، میری کولیگ بھی ہیں، اور میں چند لوگوں کو زندگی میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جب میں نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا، اور جب میں خاص کچھ لوگوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلایا، شی از ون آف دیم. یہ ہمیشہ میں اپنی آخری سانس تک اس بات کو یاد رکھوں گا. اور یہ کراچی کی ایک بڑی وائبرنٹ شہری ہیں، یہ ہر سوشل کاز میں، ہر ایکٹیویٹی میں ایکٹیو ہوتی ہیں، اس کا پارٹ ہوتی ہیں. اور آج کی دنیا، ڈیجیٹل کی دنیا، ہم اس وقت آن لائن ڈائلاگ کر رہے ہیں. آج سے 3 سال پہلے ہم نے موون پک ہوٹل کو اتنی ہینڈسم اماؤنٹ دے کے 600 لوگوں کو ہوسٹ کیا تھا، اور آج یہاں پہ اتنا بڑا مجمع پوری دنیا سے اس ڈائلاگ کو اٹینڈ کر رہا ہے. تو یہ ڈیجیٹل کی پاور ہے. اور میں جہاں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آن بہاف آف کارپوریٹ پاکستان وہ ایک ووٹ آف تھینکس کر لیں، اور اس کے بعد میں آخری میں کچھ گزارشات اپنی طرف سے کلوزنگ میں پیش کروں گا. جہارا پلیز. شکریہ اصفر. میں 3 گھنٹے اور 40 منٹ سے سن رہی ہوں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو، اور یہ سی پی جی نیشنل ڈائلاگ جو کراچی کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہے. میرے خیال میں ہم سب لوگ جو کراچی میں رہتے ہیں، کراچی میں پیدا ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو سب کو اس میں دلچسپی تھی، اور کارپوریٹ پاکستان گروپ نے اسی لیے یہ نیشنل ڈائلاگ کیا. لوگ کہتے ہیں اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا اگر آپ نے سنا ہو مختلف لوگوں کو آج باتیں کرتے ہوئے، ہر پولیٹیکل پارٹی، مجھے لگتا ہے کہ جتنے اختلافات ان لوگوں کے تھے اتنا ان لوگوں کا اگریمنٹ بھی تھا مختلف چیزوں پہ. اور اس پہ میں صرف 4-5 چیزیں جو ان لوگوں نے کہی تھیں وہ ووٹ آف تھینکس میں ان لوگوں کو شکریہ ادا کرتے کرتے ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ ٹو ٹیک کراچی فارورڈ، ان لوگوں نے سب نے کہا کہ پہلے پاپولیشن کی سائز اور سینسس جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، جس میں آپ کو پتہ چلے کہ آپ پلان کس چیز کے لیے کر رہے ہیں، اور پھر آپ پلان کریں، اور ہر چیز کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اب اسٹریٹجی چاہے وہ بلڈنگ سٹینڈرڈ کی ہو، انجینئرنگ ایشوز کی ہو، واٹر، پاور، سویج، ٹرانسپورٹ کی ہو، ہر چیز کی اسٹریٹجی جب تک نہیں ہوگی تو اتنے بڑے شہر کو کیٹر کرنا بہت مشکل ہے. اسٹریٹجی جب ہی بن سکتی ہے جب آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح کا پاپولیشن ہے، کس سائز کا ہے، اور اس کی گروتھ کتنی ہوگی. ایگزسٹنگ جو انسٹیٹیوشنز ہیں لوکل باڈی کے، ان کو ایمپاور کرنے کی ضرورت ہے. پھر اگر آپ ان کو ایمپاور کریں گے تو ہمارے اسپیکرز نے سب نے یہی کہا کہ ایمپاور ہوں گے تو پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی. ان میں سب میں ٹرسٹ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو سب کو ایک ہیڈ کے انڈر ہونا ضروری ہے. یہ مختلف اسپیکرز نے یہ کہا کہ جب تک ایک ہیڈ نہیں ہوگا تو پھر رسپانسبلٹی جو ہے وہ ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہے. پھر ہر چیز کا جو کنیکشن ہے وہ لوس رہے گا، اور کراچی کو وہ نہیں ملے گا جو اس کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، اور بہت کچھ ڈیزرو کرتے ہیں. جب یہ شہر جو ہے ناٹ اونلی سندھ کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے بٹ پورے پاکستان کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. یہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ سندھی یا مہاجر نہیں ہیں، وہ پورے پاکستان سے آ کے رہ رہے ہیں. یہ ایک سپیکر کے بعد دوسرے سپیکر کے بعد تیسرے سپیکر نے سب نے یہ کہا. مگر ایک سوال ابھی رہ گیا ہے جو میرے خیال میں جو اصفر نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگی. سب نے ہائی لائٹ تو کر دیا کہ پرابلمز کیا ہیں اور ان کے سولوشنز لانے ضروری ہیں. ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں سٹیزنز کے، وہ آپ کو فلفل کرنے ضروری ہیں. مگر کون کرے گا، کیسے کرے گا، کب کرے گا، یہ سب جو ہے ایکشن کب لیا جائے گا اور کون لے گا، یہ کب سب ہمیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں 2-3 سپیکرز نے یہ کہا یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے بغیر ہو نہیں سکے گا. تو اگر سی پی جی اب جیسے ہمیشہ رول پلے کر چکا ہے ابھی بھی رول پلے کرے، اور سی پی جی ممبرز گورنمنٹ کی سب پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ ذرا تھوڑا سا گفتگو کر لیں اور پھر ایکشن آئٹمز ہو جائیں تو اس سے میرے خیال میں بہت فائدہ ہو گیا. تو سی پی جی کی طرف سے میں گورنر عمران اسماعیل
मोहम्मद जुबैर साहब PMLN के और फॉर्मर गवर्नर जो थे, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब PPP के, फैसल सब्जवारी साहब MQM पाकिस्तान के, इंजीनियर हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के, मुस्तफ़ा कमाल साहब पाकसर ज़मीन पार्टी के, फिरदौस शमीम नकवी PTI के रिप्रेजेंटेटिव, और फहीम ज़मा साहब जो फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर कराची के, और जनरल मोइनुद्दीन हैदर फॉर्मर गवर्नर एंड फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर के, और स्पेशली शाहीन सलाउद्दीन साहिबा के और अशर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना वक्त उन्होंने लगाया डिस्कस करने के लिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है कि अब क्या होगा कराची का। ये शॉर्ट टर्म मेजर्स नहीं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मेजर्स की ज़रूरत है, और अगर अब नहीं करेंगे तो जैसे असफर ने कहा फिर बहुत देर हो जाएगी। शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका, ट्यून होने का भी, ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया कि इतनी पेशेंस से आपने सबकी बातें सुनी, और बातों के हद तक नहीं रहना चाहिए, अब एक्शन की ज़रूरत है। ओवर टू यू।